اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دعا سے متعلق تیسرا درس شروع کرنے سے پہلے یہ ایک سوال آیا ہوا ہے، اس کا جواب دینا ضروری ہے۔ یہ سوال ہے دو سجدوں کے درمیان دعا کرنے سے متعلق۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایک سجدہ کیا، سجدہ کر کے جب بیٹھتے ہیں ہم تو وہاں پہ دعا کرنا اور پھر دوبارہ سجدے میں جانا، دوسرے سجدے میں جانا۔ تو یہ ایکچولی اس کے بارے میں سوال ہے کیونکہ اس میں اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی جائز ہے، بعض کہتے ہیں فرض ہے، بعض کہتے ہیں فرض نہیں ہے۔ تو اس کے متعلق سوال آیا ہوا۔ اس کا جو ثبوت ہے سنت میں، وہ یہ سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ چیپٹر 148 حدیث کا نمبر 850 کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان عرض کیا کرتے تھے اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، کہ یا اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے عافیت، ہدایت اور رزق عطا فرما۔ ٹھیک ہے، تو یہ سنت میں یہ موجود ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس میں کیونکہ نمازیں مختلف ہیں، فرض، سنت، واجب، وتر جو ہے، اور نفل، کس میں پڑھنا ہے کس میں نہیں پڑھنا، تو یہ سب میں پڑھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس میں جو اختلاف ہے وہ بھی بیان کر دیتے ہیں الحمدللہ، لیکن اس کے پہلے جو پرنسپلز ہیں وہ سمجھ لیں۔ پرنسپل اس کا یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو جب بھی کریں تو یہ عربی میں کی جائے گی، دعا اردو میں نہیں کی جائے گی۔ اردو میں اگر کریں گے، پنجابی میں کریں گے، کسی اپنی زبان میں کریں گے تو پوری نماز ہی فاسد ہو جائے گی، نماز نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، لہٰذا یہ جو بھی دعا کرنی ہے وہ عربی میں کرنی ہے، اور جو مسنون دعا ہے یہ جو سامنے ہے یہ والی عام طور پہ یہی کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ پھر اللہم اغفر لی بس اتنی پڑھ لیں۔ مقتدی کر سکتا ہے، امام نہیں کر سکتا۔ امام اس لیے نہیں کر سکتا، یہ نہیں کہ اس کو منع ہے، وہ اس لیے ہے کہ اگر وہ یہ پڑھے گا تو جو پیچھے مقتدی ہیں اس میں مریض بھی ہیں، اس میں بوڑھے بھی ہیں، اس طرح، تو ان کے متعلق پھر حکم امام کو یہ ہے کہ نماز کو ہلکا رکھے، یعنی جتنی وہ اس کو مختصر کر سکے وداؤٹ ڈسٹربنگ دی بیسک نارمز، یعنی بنیادی چیزوں کو چھیڑے بغیر، کم کیے بغیر، جتنا اس کو ہلکا کر سکے اتنا ہلکا کرے۔ حکم یہ ہے اس کے، تاکہ مقتدیوں کو تکلیف نہ ہو۔ اس لیے امام کو کہا جاتا ہے کہ وہ نہ پڑھے اس کو۔ اب معاملہ یہ ہے کہ وہ کیوں نہ پڑھے؟ وہ اس لیے نہ پڑھے کہ اس کا حکم موجود نہیں ہے۔ یہ دو سجدوں کے درمیان جو دعا کرنا ہے یہ سنت تو موجود ہے، مگر اس کا حکم موجود نہیں ہے۔ جب حکم موجود نہ ہو تو پھر وہ استحباب میں آتا ہے، یعنی پسندیدہ فعل ہے۔ اگر آپ کر لیں تو ثواب ہے، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے اس کا۔ ٹھیک ہے، اور سنت پہ عمل کرنے کا آپ کو ثواب مل جائے گا، اور اگر آپ نہیں بھی کرتے تو چونکہ حکم نہیں ہے لہذا اس کا گناہ نہیں ہونے والا۔ ٹھیک ہے، اب امام ابو حنیفہ سے اس کے متعلق امام ابو یوسف نے پوچھا کہ کیا آدمی جب رکوع و سجود سے سر اٹھائے تو اللہم اغفر لی کہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ربنا لک الحمد کہے اور خاموش ہو جائے۔ ٹھیک ہے، منع نہیں کیا انہوں نے، لیکن انہوں نے کیا کہ پریفر یہ کیا کہ ربنا لک الحمد کہے اور خاموش ہو جائے۔ ٹھیک ہے،
ابن عابدین شامی کہتے ہیں کہ اس میں اشارہ ہے کہ یہ مکروہ نہیں ہے. اگر یہ مکروہ ہوتا تو امام ابو حنیفہ اس کو منع کر دیتے، جیسے انہوں نے رکوع اور سجود میں قرآن کی قرأت سے منع کیا. یعنی آپ رکوع میں جاتے ہیں تو آپ تسبیح پڑھتے ہیں نا، سبحان ربی العظیم، ٹھیک ہے. سجدے میں آپ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، لیکن آپ قرآن کی کوئی آیت وہاں نہیں پڑھتے. تو چونکہ اس سے منع کیا گیا ہے تو امام ابو حنیفہ نے بھی اس کو منع کیا. اس میں انہوں نے منع نہیں کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو جس طرح دوسری انہوں نے مثال دی کہ سورہ فاتحہ اور جب سورت ملائی جائے تو اس میں بھی انہوں نے منع نہیں کیا. اگر کوئی بسم اللہ پڑھتا ہے سورت شروع کرنے سے پہلے تو تب بھی ٹھیک ہے، اگر نہیں پڑھتا تو تب بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. امام احمد نے یہ کہا ہے کہ یہ اگر یہ دعا جان بوجھ کر ترک کی جائے تو نماز جو ہے وہ باطل ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی. لیکن حنفیوں میں یہ نہیں ہے، امام ابو حنیفہ نے اس کو یہ قرار نہیں دی ہے. ٹھیک ہے. سو وہ جو حنبلی ہیں وہ اگر پڑھتے ہیں تو پھر وہ اپنے امام کے مطابق پڑھتے ہیں، باقی اس کے اندر اور کوئی چیز نہیں ہے. پھر ایک تیسری چیز جو اس میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ کیا یہ نفل پہ ہے، کیونکہ یہ بھی ایک بحث ہے. اور وہ بحث جو ہے وہ اس میں یوں ہے کہ یہ جو حدیث شریف ہے یہ کلیئر نہیں ہے اس لحاظ سے کہ یہ جو نماز تھی یہ فرض تھی یا نفل تھی یا کیا تھا یہ. ٹھیک ہے. لہٰذا اس کو استحباب میں یعنی پسندیدہ فعل کے طور پر تمام نمازوں کے اوپر اس کو اپلائی کر دیا گیا. ٹھیک ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں سمجھ میں. لیکن کچھ فقہا نے یہ کہا کہ یہ نفل میں ہے، یہ فرض میں نہیں ہے، جس میں الدر المختار کے جو ہیں صاحب الدر المختار امام حسفی نے یہ کہا کہ یہ نفل پہ ہے. کچھ لوگوں نے کہا خزائن والوں نے کہ یہ تہجد وغیرہ کی نماز پہ معمول ہے، یعنی نفل کی انہوں نے یہ کی کہ جس طرح تہجد ہے یا اس طرح دوسری جو نفل نمازیں ہیں ان میں یہ آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو الزرعی جو ہے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ صرف یہ تہجد میں ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ ابن عابدین شامی نے اس پہ جو ہے وہ اس کو کلیئر کیا اس معاملے کو. انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ آلریڈی تسبیح، تکبیر اور قرأت کا نام ہے. ٹھیک ہے. اور یہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے یہ دعا کرنا دو سجدوں کے درمیان، تو لہٰذا اس پہ یہ قید نہیں لگائی جا سکتی کہ یہ صرف نفل کے اوپر ہی آئے گا. ٹھیک ہو گئی بات. نٹ شل یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کرنا چاہے جماعت کے ساتھ، اگر وہ پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، تو ایک سجدے سے اٹھ کے جب اٹھتا ہے تو اللہ مغفر لی پڑھ لے اور اس کے بعد امام کے پیچھے دوسرے سجدے میں چلا جائے. اگر وہ لمبی پوری پڑھے گا تو امام بہت آگے نکل جائے گا اور مقتدی پیچھے رہ جائے گا. تو لہذا اللہ مغفر لی کہنے میں اتنا ٹائم جو ہے وہ نہیں لگتا، تو وہ یہ کر سکتا ہے. ہاں اگر وہ بندہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں پھر وہ چاہے تو پوری دعا پڑھ لے، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر. یہ مستحب ہے، یہ فرض بھی نہیں ہے، یہ واجب بھی نہیں ہے. ٹھیک ہوگی بات. اگر وہ کرتا ہے تو الحمدللہ، نہیں کرتا تب بھی الحمدللہ. دوسرا وہ اس کے آبجیکشن میں یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قواعد شریعہ اس کا انکار نہیں کرتے، یعنی یہ جو کہیں ہمیں اس کی مناہی نہیں ملی کہ دو سجدوں کے درمیان آپ دعا نہ کریں، کلیئر کٹ کہیں اس کا حکم نہیں ملتا. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو شریعت ہے اس کو منع بھی نہیں کرتی. تو پھر یہ چیز آ جاتی ہے استحباب میں. آپ کرتے ہیں تو الحمدللہ، نہیں کرتے تب بھی ٹھیک ہے، یہ آپ کی مرضی پہ. صرف عربی زبان میں ہوگی، جماعت کے ساتھ ہوں گے تو اللہ مغفر لی کہہ دیں تو یہ کافی ہے. اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی اللہ مغفر لی اگر صرف پڑھ لیں تب بھی کافی ہے. اگر پوری پڑھنا چاہے تو تب بھی ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کے ساتھ کوئی اور نماز تو پڑھنے والا نہیں ہے، اکیلے پڑھ رہے ہیں نماز.
ٹھیک ہوگی بات. اس لیے اس میں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. جہاں تک یہ نفل کا ہے نا معاملہ، یہ مجھے ایک حدیث شریف یاد آتی ہے کہ سجدے میں دعا سے متعلق اجازت مانگی گئی تھی کہ سجدے میں دعا کی اجازت دے دی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگی گئی تھی. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، مجھے وہ حدیث ہلکی سی یاد آتی ہے کبھی، میں انشاء اللہ ڈھونڈ لوں گا، مل جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جو اینڈ تھا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر ہے تم نفل میں کر لیا کرو. تو ہو سکتا ہے اس حدیث شریف کی وجہ سے یہ اس کو کہتے ہو کہ نفل نماز جب آپ پڑھیں تو پھر اس میں کر لیں، لیکن جو اس کی ریلیونٹ حدیث ہے اس کے اندر یہ کوئی ایسی اسپیسیفیکیشن نہیں ہے، کوئی ایسی ریسٹرکشن نہیں ہے. تو آپ کر سکتے ہیں، کرنا چاہیں تو کر لیں، نہیں کرتے کوئی بات نہیں ہے، تب بھی ٹھیک ہے. ایٹ لیسٹ حنفیوں کے ہاں یہ ٹھیک ہے اگر نہیں بھی کرتے تو. میں نے کل ایک آیت کا ذکر کیا تھا، وہ آیت جو ہے وہ یہ والی ہے، قُلْ نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْصُورًا، کہ ہم ان کو بھی اور ان کو بھی، یعنی اہل دنیا کو بھی اور اہل آخرت کو بھی، ہم ہی مدد دیتے ہیں تمہارے رب کی عطا میں سے. ٹھیک ہے، اور تمہارے رب کی عطا کسی سے بھی روکی نہیں جا سکتی. اچھا، یہاں یہ ورڈ ہے نمیدو، یہ والا، اس کے ترجمہ مدد بھی ہوا ہے، اور اس کا جو ایکچول ترجمہ ہے جس سے یہ ڈرائیو ہوا ہے امدو، وہ استعمال ہوتا ہے پروویژنس کے لیے، پرووائڈ کرنا، رزق اور بقائے حیات کے تمام اسباب، مدد وغیرہ، وہ تمام اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے. تو اس کا ترجمہ تمہیں نارملی ملے گا کہ ہم مدد کرتے ہیں ان کی بھی اور ان کی بھی. ٹھیک ہے، سو وہ ایک ریسٹرکٹیڈ ہے ترجمہ، لیکن جو یہ والا ہے کہ ہم ان کو دیتے ہیں، تو یہ اس کا براڈر سینس میں ترجمہ ہے. جو بھی آپ ترجمہ اڈاپٹ کر لیں ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. نمبر 2، کل جو ایک چیز رہ گئی تھی، ایک بیان کر دی تھی، ایک رہ گئی تھی، وہ یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کہ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام اور اس کی پرورش حرام سے کی گئی ہو تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی. یہ صحیح مسلم کی جو روایت تھی 1015، یہ نیا نمبر ہے اس کا. تو اس میں ایک امکان تو یہ بیان کر دیا تھا کہ یہ دعا آخرت سے متعلق ہو سکتی ہے، اور دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس دعا سے متعلق ہے جس کے بعد نیکیاں ضائع نہیں ہوتی، کیونکہ جو ان کو ملتا ہے حرام کمانے والوں کو دعا کے بعد، اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ان کی دنیا کی نیکی ہیں وہ بھی ساتھ ہی چلی جاتی ہیں. لیکن عام بندہ جب دعا کرتا ہے، ٹھیک ہے، حلال کھانے والا، تو اس کی نیکیاں اس دعا کے نتیجے میں استعمال نہیں ہوتی، بلکہ وہ انٹیکٹ رہتی ہیں، اور وہ آخرت میں انشاءاللہ اس کے کھاتے میں اس کو ملیں گی. لیکن ان کو آخرت کے کھاتے میں وہ نیکیاں نہیں ملنے والی، کیونکہ ان کا اجر جو ہے وہ یہی دیتا ہے. حرام کے مال کے بعد دعا قبول نہیں ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ جو فرمان نا، سورہ الاسراء 17واں سورہ 20ویں آیت، کہ ہم ہی ان کو دیتے، تو دینا تو اللہ تعالیٰ نے ہے، ٹھیک ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ کر لیا. اور یہ اوپر والا جو اوپر جو آیت ہے سورہ ہود کی 16ویں آیت، اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے جہنم کی آگ کے کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، سو جہنم کی آگ میں تبھی کچھ نہیں ہوگا کہ جب نیکیوں کے کھاتے میں کچھ نہ ہو، یا نیکیاں اتنی کم ہو کہ اس پہ گناہ سارے بھاری ہو جائیں اور پلڑا جو ہے وہ جہنم کے سائڈ پہ جھک جائے، گناہ کی سائڈ پہ جھک جائے، تو یہ اس صورت میں ہوگا. سو حقیقت اللہ بہتر جانتا ہے، واللہ عالم. لیکن جو امکانات نظر آتے ہیں وہ یہ والے ہیں. 3 طریقے ہیں اکثر خاص کے دعا مانگنے کے. عام طور پہ بھی یہ 3 طریقے ہیں، لیکن اکثر خاص کے والے سے ہم پرٹیکولرلی بات کر رہے تھے. تو ایک تھا ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، دوسرا تھا دل میں دعا مانگنا، اور تیسرا تھا جو آج ہم کریں گے، فقط ارادہ، نظر یا توجہ. کیونکہ 2 طریقے تو عوام الناس میں بھی ہیں، ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا اور دل میں دعا کرنا. یہ ہم کل الحمدللہ اس پہ بحث مکمل کر چکے ہیں. تیسرا طریقہ جو ہے یہ صرف اکثر خاص کے لیے نظر آتا ہے.
کہ وہ اگر ارادہ بھی کر لیں تو وہ بھی جو ہے وہ دعا میں آ جاتی ہے. اگر وہ کسی کی طرف نظر کر دیں، کسی پہ توجہ فرما دیں، تو تب بھی وہ سفارش کے معنوں میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی نظر کر دیں، توجہ فرما دیں، تو یہ اس کے لیے یہ الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ عام بندے کے لیے کیوں نہیں ہوتا؟ یہ طریقہ کار جو ہے یہ عام بندے کے لیے کیوں نہیں ہوتا؟ یہ صرف اکثر خاص کے لیے کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ سے بندے کا حقیقی مستقل اور خالص تعلق، یہ عوام الناس کے اندر نہیں پائی جاتی یہ چیز. جو اس کے نیچے دی ہوئی ہیں یہ آیات اس کی ثبوت میں یا اس کی سپورٹ میں، اس کے لیے اللہ کے قسم نے یہاں یہ چیز لکھ دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو مشاہدے کی نعمت عطا فرمائی ہو نا، وہ اس آیت کو ان آیات کو دیکھ کے سمجھ جائے گا کہ یہ جو بات ہے یہ صحیح ہے جو بھی بتائی گئی ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ وہی ہے جہاں تم ہو. کون؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ٹھیک ہے. وہ وہی ہے جہاں تم، اسی میں سارا کچھ ہے. اس میں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یہ ہر بندے کے ساتھ ہے. مگر مسئلہ کیا ہے؟ ہر بندے کے ساتھ تو ہے ہی وہ، جہاں تم ہو اللہ تعالیٰ وہاں ہے. لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ وہ جس طرح پہلے کئی دفعہ مثال دی جا چکی ہے کہ بارش تو ہو رہی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کس پہ بارش ہو رہی ہے. کوڑے پہ ہو رہی ہے تو پھر اس کی بدبو میں اضافہ ہوگا. پہاڑ پہ ہو رہی ہے تو پہاڑ دھل جائے گا اور کچھ نہیں ہوگا. اور زرخیز زمین پہ بارش ہوگی تو اس کی زرخیزی بڑھے گی. ٹھیک ہے. اس کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ بڑھے گی. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہاں. تو اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کے ساتھ ہے. اللہ وہی ہے جہاں تم ہو، مگر یہ اب آگے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگلا بندہ کیا ہے. سمجھ گئے؟ جس طرح وہ ہے اس طرح کا ٹریٹمنٹ اس کے ساتھ ہو جائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ اگر وہ غافل ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس پہ توجہ نہیں دے گا. ٹھیک ہے. اور اگر وہ میڈیوکر ہے تو جب وہ نیکی کی طرف آئے گا، جب وہ برائی کی طرف جانے لگے گا اس کو بتایا جائے گا کہ نہ کر، وہ پھر بھی کر گزرے گا تو پھر کر گزرے، وہ لکھ دیا جائے گا، بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. جو حدیث شریف ہے کہ جب کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتوں کو کہا جاتا ہے کہ لکھ دو. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کی تو نہیں ہے، فرمایا جاتا ہے ارادہ تو کیا ہے نا. تو اگر وہ کر لے نیکی تو پھر اس کا 10 گنا ثواب لکھا جاتا ہے، اور اگر نہ کرے تو صرف ایک ہی نیکی کا ثواب لکھا جاتا، لیکن لکھا جاتا. تو جب گناہ کا معاملہ آتا ہے تو جب نیت کرتا ہے تو پوچھتے ہیں جی لکھ دیں، فرمایا تھا نہ لکھو، ہو سکتا ہے یہ نہ کرے. ٹھیک ہے. سو وہی سچویشن ہوتی ہے میڈیوکر کی کہ اگر وہ گناہ کی طرف مائل ہے تو روک دیا جاتا، اور یہی وہ بھی اسی کے انڈر ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ وہ وہاں موجود ہے. ٹھیک ہے. اب آ گیا تیسرا جن کا ذکر سورہ الکاف میں ہے. صبح و شام رب کو یاد کرتے ہیں اور اس کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر وہاں جو ہے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ بھی اس کی طرف متوجہ ہے. یہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ زندوں پہ بھی اپلائی کرتی ہے، یہ جو دنیا سے چلے جاتے ہیں اس پہ بھی اپلائی کرتی ہے. اخصل خاص کے معاملے میں دنیا میں تو جو زندہ سارے ہیں ان پہ بھی اپلائی کرتی ہے اور اکثر خاص پہ بھی اپلائی کرتی ہے.
لیکن جب فوت ہو جاتے ہیں تو پھر اکثر خاص کی جو قبر ہے اس پہ بھی یہی اپلائی ہوتا، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ سمجھے بات؟ کبھی غور کر کے دے گا نا کہ اکثر خاص کی جو قبور ہے اس کے پاس آپ کو ڈر نہیں لگے گا۔ کیوں؟ اور عام قبرستان میں جاتے ہوئے دل گھبراتا ہے، یا جب قبرستان میں جاؤ تو ڈر لگتا ہے، کیوں؟ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ جو آپ کو قبرستان میں ڈر لگتا ہے وہ اس وجہ سے لگتا ہے کہ قبروں پہ عذاب ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کی جو دہشت ہے آپ کو وہ نظر تو نہیں آ رہا نا کہ جو عذاب ہو رہا ہے، لیکن جو ماحول کے اندر اس کی دہشت ہے وہ آپ کے دل کو جو ہے خوف زدہ کر دیتی ہے۔ عام بندہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ قبروں کی وجہ سے جو ہے نا وہ قبرستان ہے، مردے ہیں تو اس میں وہ خیالات کی وجہ سے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ قبرستان پہ جب عذاب ہو رہا ہوتا ہے قبروں پہ، اور اس میں جب بندہ وہاں چلا جائے تو اس کے دل میں جو ہے نا ایک ان سین خوف آ جاتا، جبکہ اکثر خاص کی جو قبر ہے اس پہ یہ معاملہ نہیں ہوتا، وہاں عذاب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو لہذا وہاں خوف بھی نہیں ہوتا۔ اور وہاں جو ہے عبادت کرنا، اس کی قبر کے پاس عبادت کرنا، اس کی اپنی ایک فضیلت ہے، برکت ہے اس کی وجہ، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ وہ اپنے بندے کے ساتھ اس دنیا میں بھی ہے اور اس دنیا کے بعد والی زندگی میں بھی ہے، ٹھیک ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو اللہ دیکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو۔ یہ تمہیں اب آرام سے سمجھ میں آ جائے گی بات، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے، یہ سورہ قاف 50واں سورہ، یہ وہ جو پہلے والی آیت ہے وہ ہے سورہ الحدید 57واں سورہ، اس کی 4 نمبر آیت ہے۔ اگلی آیت جو ہے وہ اس کی ثبوت میں ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ سورہ قاف 50واں سورہ 16ویں آیت، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، بے شک ہم نے ہی انسان کو تخلیق کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم جانتے ہیں، ہم علم رکھتے ہیں کہ اس کے سینے میں، اس کے اندر کون سے وسوسے جاری ہیں، ٹھیک ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کے قریب ہیں، من حبل الورید، اس کی شہ رگ سے بھی، ٹھیک ہے۔ سو اللہ تعالیٰ، وہ ہم نے اوپر والی آیت میں دیکھا نا، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور اس کی آگے نیچے جو ہے فردر اس کی تائید آ گئی کہ ہم اس کی شہ رگ سے بھی قریب ہیں، ہم نے اس کو بنایا، ہمیں پتہ ہے اس کے اندر کیا چل رہا، ٹھیک ہے۔ سو جب اندر اللہ ہی کی طلب ہو، اس کی رضا کی طلب ہو، تو اللہ کو معلوم ہے۔ جب اللہ کو معلوم ہے تو پھر اللہ تعالیٰ متوجہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھی ہے، تو پھر اس حالت میں، اگر میں آپ دنیاوی مثال دیتا ہوں ایک ذرا، کیونکہ لوگ جو ہے نا بعض کا چیزوں کو بگاڑ دیتے ہیں خام خواہی میں، جس کی کوئی تک نہیں بنتی کہ یہ کس کو کس سے ملا دیا۔ مثال پہلے سمجھ لیں، اس کے بعد آپ کو بات سمجھ میں خود بھی آ جائے گی۔ ایک بندہ دور ہو اور ایک بندہ ساتھ بیٹھا ہو، ٹھیک ہے، تو جو دور ہے اس کو آپ کو الفاظ چاہیے اس کو کوئی بات کہنے کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن جو ساتھ بیٹھا ہے نا، اگر آپ اس کو گھوم کے ایسے بھی دیکھ لیں گے نا تو وہ آپ کی آنکھ کے اشارے سے بھی سمجھ جائے گا کہ یہ کیا بات کر رہا ہے۔ یہ تو آگے نہ سمجھ میں بات، ٹھیک ہے۔ سو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ شہ رگ سے بھی قریب ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ یہ اندر سے کیا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، تو جب وہ اکثر خاص آنے والے پہ صرف اس نیت سے نظر کر دے گا کہ اللہ اس پہ رحمت فرما دے، تو یہ اشارہ ہی کافی۔ وہ کو پلے پڑی یا نہیں پلے پڑی؟ ہاں یا نہیں؟ یہ بہت بڑا نقطہ ہے جو نارملی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی بات۔ لوگ اسی اونچ نیچے، اوپر نیچے، ادھر ادھر ملا ملو کے پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیتے ہیں۔
ٹھیک ہے، حدیث قدسی ہے، یہ وہی ہے جو صحیح بخاری کی ہے 6502 کہ جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں تو اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کسی بھی چیز کو پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ تو جب وہ سوال کرتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو یقیناً میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ ٹھیک، ان دو آیات اور اس حدیث کو سامنے رکھ کے آپ کو سمجھ میں آ رہی۔ فردر یہ نماز تہجد یا قیام اللیل سے متعلق حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 1/3 رات باقی رہ جاتی ہے تو تمہارا رب تبارک و تعالی ہر رات آسمان دنیا پر ہی جو پہلا آسمان ہے اس پہ نزول فرماتا ہے، اور فرماتا ہے جو مجھے پکارے گا تو میں اسے جواب دوں گا، یعنی اس وقت جو پکارے گا اس کو تو اللہ تعالیٰ اس کو جواب دے گا، جو مجھ سے سوال کرے گا تو میں اسے عطا کروں گا، جو مجھ سے معافی مانگے گا تو میں اسے معاف کر دوں گا۔ صحیح بخاری کتاب التہجد 14واں باب، حدیث کا نمبر 1145۔ اب یہ عالم یہ ہے کہ پہلے آسمان پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نزول فرمائے، تہجد کا ٹائم ہو کیونکہ تنہائی ہے، باقی سارے سوئے ہوئے ہیں، تہجد پڑھنے والا اٹھا ہوا، ایسا ہی ہے نا؟ کچھ بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے؟ تو معاملہ کیا ہے؟ نمبر 1 کہ اللہ کے لیے اٹھا، نیند کو اپنی چھوڑی، بستر کا آرام چھوڑا، اور تنہائی میں اللہ سے ملا، یہی ہے نا اس کا کرکس یہی ہے اس کا۔ تو ایسے عالم میں اللہ فرماتا ہے کہ پھر جو مجھ سے سوال کرے گا میں عطا کروں گا، معافی مانگے گا تو میں معاف کر، ٹھیک ہے۔ جب تہجد کے عالم یہ ہو کہ کوئی سوال رد نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے، تو جب 24 گھنٹے ساتھ ہو تو پھر سمجھے، کیونکہ صبح شام رب کو یاد کرتے ہیں اور اس کی رضا کے طلبگار ہیں، متمنی ہیں یا طلبگار ہیں اس کے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ زیادہ قبولیت کا شرف رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ سو یہ ہے اکثر خاص کی جو اندر معاملہ ہے نا اس کا، وہ یہ ہے، الحمدللہ بیان کر دیا، آگے اللہ جانے، اللہ کے کام جانے، اللہ بہتر جاننے والا، ٹھیک ہے۔ سو ایسے شخص کا صرف توجہ کر دینا، کسی کے بارے میں فکر کر دینا یا کسی پہ نظر ڈال دینا، وہی الحمدللہ کافی ہوتی ہے، اس کو دعا کے الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی، سمجھے؟ لوگ پتہ نہیں کہاں بیٹھے رہتے ہیں، کیا کیا بگاڑ کے رکھ دیا انہوں نے سارا کچھ۔ پھر اس سے آگے بھی ایک چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کی زبان سے جو نکل گیا، سمجھے، اس کی زبان سے جو نکل گیا۔ تو یہ کل جو حدیث شریف سنائی تھی، یہ حدیث قدسی تھی، وہ بھی اس کا ثبوت ہے، اس کو میں نے وہاں سے اٹھا کے یہاں رکھ دیا تاکہ یہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے۔ اور اگر کہتے ہیں میں پڑھ دیتا ہوں کہ اے ابن آدم میں حی ہوں، مجھے موت نہیں، میری اطاعت کرو جو میں تمہیں حکم دیتا ہوں، یہاں تک کہ میں تمہیں وہ زندگی عطا کر دوں جسے موت نہیں ہے۔ اے ابن آدم میں کسی شے کے ہونے کا کہتا ہوں وہ ہو جاتی ہے۔ یا ابن آدم انا اقول للشیء کن فیکون آتنی فیما امرتک اجال کا تقول للشیء کن فیکون، میری اطاعت کرو، جو میں تمہیں حکم دیتا ہوں تو میں مقرر کر دوں گا کہ تم کسی شے کے ہونے کا کہو گے تو وہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہمارے مشائخ عظام کی سوانح حیات ایسے سے واقعات سے بھری پڑی ہے، لیکن یہ ہوتا کیسے ہے؟ یہ زود الانبیاء غوث العظم قطب الاقطاب حضرت خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جو پرشین میں ہے، یہ اوپر پرشین میں لکھا ہوا ان کا یہ قول۔
اللہ کے غلام مسعود نے 40 سال وہی کیا جو اللہ نے مجھے حکم دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے اس غلام نے 40 سال وہی کیا جو اللہ نے مجھے حکم فرمایا، اور کئی سال سے یہ عالم ہے کہ اللہ سے یہ اللہ کا غلام مسعود جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا، کہ چاہتا ہی ہے صرف تو وہ اللہ کے حکم سے ہو جاتا ہے۔ یہ خیر المجالس قلمی فارسی پرشین اس کا ایڈیشن ہے، صفحہ 150، مطبعہ مصطفی دہلی انڈیا۔ یہ فائدہ سالکین شریف کتاب ہے، صفحہ 272 پہ ہے، مکتبہ چشتی سے جہانیہ ضلع خانوال 2008 میں یہ پرنٹ ہوئی۔ ٹھیک ہے، یہ ایسے نہیں ہو جاتا کہ اٹھ کے کوئی کہے کہ میں جی میں جو منہ سے نکال دوں وہ ہو جائے۔ سارے لوگ، اکثر لوگ میں نے دیکھا ہے اسم اعظم مستجاب الدعوات کے چکر میں پڑے ہوتے ہیں کہ ہم جو زبان سے نکالیں وہ پورا ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اس کے پیچھے بھی ان کی ایکچولی خود پسندی، تکبر، ہوس، شہرت، یہ تمنا ہوتی ہے، سمجھے؟ جو اللہ والے وہ اس چکر میں نہیں پڑتے کبھی، وہ سب کرتے چلے جاتے۔ جو اللہ نے عطا فرمانا ہے وہ فرما دے گا، یہ مانگیں گے نہیں، سمجھے؟ سمجھ میں آئی بات؟ یہ مانگیں گے نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ایک اصول متعین ہو چکا ہے، اور وہ اصول متعین کیا ہو گیا کہ مانگنے پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیدار الہی نصیب نہیں ہوا، اور بغیر مانگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہو گیا، سمجھے؟ تو یہ اصول متعین ہو چکا کہ راہ سلوک میں یا راہ اللہ میں طلب کرنے سے کوئی چیز نہیں ملتی جب تک اللہ تعالیٰ خود عطا نہ کرنا چاہے۔ تو لہذا طلب کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا، جب وقت نہیں آئے گا تو نہیں عطا ہوگا، بات ختم ہوگی۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اسم اعظم والا بندہ ڈھونڈو، اسی اسم اعظم حاصل کرو، سمجھے؟ کوئی ایسا ورد چلا کچھ ایسا کرو کہ میں جو دعا مانگوں۔ اب ایسی دعا جو اسم اعظم کے ساتھ مانگی جاتی ہے، اسم اعظم ہے کیا؟ اسم اعظم ہے کیا؟ عام طور پہ کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ، اور وہ کانسیپٹ کئی والوں سے ٹھیک بھی ہے، کہ یہ وہ اسم ہے جو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ وہ دعا ہر حال میں قبول کرے گا۔ ٹھیک ہے، اس کو اسم اعظم کہتے ہیں۔ اور اسم یعنی نام، اعظم بڑا، سب سے بڑا، سب سے بڑا نام۔ دیکھیے، اس کی جو تعریف ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا میں ملتی ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ کتاب الدعا چیپٹر 9، باب اسم اللہ العظم، حدیث کا نمبر 3859۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی تعریف کی ہے، جو وہ دعا کے اندر موجود ہے، اے اللہ میں تجھ سے تیرے پسندیدہ، پاکیزہ اور بابرکت نام کے ساتھ سوال کرتا ہوں، اللہم انی اسألک باسمک الطاہر الطیب المبارک، جس کے ذریعے جب تجھے پکارا جائے تو تو جواب دیتا ہے۔ پسندیدہ کا یہ عربی جو اس میں ہے وہ یہ الحب الیک علیک، الحب الیک الذی، وہ اذا دعیت بہ اجبتا، کہ اس کے ذریعے جب دعا مانگی جائے، پکارا جائے تو جواب دیتا ہے، یعنی قبول کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، وَإِذَا سُئِلْتَ بِهِ أَعْطَيْتَ، اور جب اس کے ذریعے سوال کیا جائے تو عطا فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے، وَإِذَا اُسْتُرْحِمْتَ بِهِ رَحِمْتَ، اور جب اس کے ذریعے تجھ سے رحمت مانگی جائے تو رحمت فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے، وَإِذَا اُسْتُفْرِجْتَ، وَإِذَا اُسْتُفْرِجْتَ بِهِ فَرَجْتَ، اور جب مشکلات کا حل تجھ سے مانگا جائے اس کے ساتھ تو مشکلات کو حل فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے، سنن ابن ماجہ کتاب الدعا چیپٹر 9،
اسم اعظم باب 3859. سو یہ اسم اعظم کی کمپریہنسو تعریف ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے یا نہیں صحیح؟ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ کس کے پاس ہونا چاہیے اور کس کے پاس نہیں ہونا چاہیے. سمجھے نا؟ کیونکہ پرابلم ایک بہت بڑی ہے. پرابلم یہ ہے کہ جیسا ہم نے سورہ البقرہ میں دیکھا، سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ کوئی چیز تمہیں پسند ہے اور حقیقت میں وہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہوتی، اور کوئی چیز تم ناپسند کرتے ہو لیکن حقیقت میں تمہارے لیے اچھی ہوتی. ٹھیک ہے، اور تم نہیں جانتے، اللہ جانتا. اگر آپ اس کے ساتھ کوئی ایسی دعا مانگ لیں جس کا نتیجہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ میں نے دعا ٹھیک مانگی ہے اور وہ ہو جائے قبول، تو بجائے بہتری کے کیا ہوگا؟ تباہی ہوگی. ٹھیک ہے. پھر اللہ کے پسندیدہ نام کو، بابرکت نام کو آپ استعمال کریں. دنیا جس کو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا دھوکہ ہے، یہ سارا کا سارا خسارے کا سودا ہے، یہ سارا آپ اسے خسارے کا سودا مانگ لیں تو یہ اللہ کو پسند آئے گا؟ نہیں پسند آئے گا. یہ اللہ کہ میرے اس نام کو اس نے مانگا بھی تو کیا مانگا. سمجھے بات؟ ٹھیک ہے. یا اس کو استعمال کر کے اور کہ جی فلانے کو یوں ہو جائے. سمجھے؟ سو بجائے اس کے کہ اللہ کے اس پسندیدہ نام کو استعمال کر کے اچھائی اور بھلائی مانگی جائے، کسی کی تباہی مانگتے. لہٰذا اصول یہ طے ہوا کہ یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے، اور اس کی بنیاد یہ حدیث شریف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عائشہ جانتی ہو اللہ نے مجھے اس اسم پر آگاہ فرمایا ہے جس کے ذریعے جب دعا کیا تو قبول ہوتی ہے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ پر قربان، مجھے بھی سکھا دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے. تو بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ میں نے پھر کہا، میں پھر کچھ دور ہٹ کے بیٹھ گئی. کچھ دیر بعد اٹھی، ان کے سر کا بوسہ لیا اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے وہ اسم سکھا دیجیے. دوبارہ کہا چلو پہلے موڈ نہیں تھا تو اب شاید موڈ ہو تو اب میں پوچھ لوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تمہارے لیے وہ سیکھنا مناسب نہیں ہے، اور تمہارے شایان نہیں ہے کہ تم اس کے ذریعے دنیا مانگو. یعنی پہلا اصول یہاں مرتب یہ ہو گیا، فکس ہو گیا کہ اس کے ذریعے دنیا مانگنا جائز ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ نمبر 2، یہ عورت کے لیے نہیں ہے. بی بی صاحبہ عورت ہے نا، عورت کے لیے نہیں. نمبر 3، چونکہ آپ کی عمر کم تھی تو لہٰذا کم عمر کے لیے بھی یہ نہیں ہے. اس ایک ہی واقعے سے یعنی اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار دیکھ لو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو سامنے کر کے اور ساتھ ہی اصول جو مرتب کر لیے. ٹھیک ہے. یعنی ہم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے نا کہ وہ کسی کے لیے کچھ ایسا الٹا پلٹا مانگ لیں گی یا کچھ کر لیں گی. دنیا مانگنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی منع فرما دیا. ٹھیک ہے. بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ پھر میں اٹھی، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر یوں دعا کی اے اللہ میں تجھے اللہ الرحمن البر الرحیم اور تیرے ان تمام اچھے ناموں سے پکارتی جو میرے علم میں ہے، جو میرے علم میں نہیں ہے، کہ تو مجھے معاف فرما دے اور مجھ پر رحم فرما. ٹھیک ہے. اب یہ جو دعا ہے یہ بھلائی کی ہے. ٹھیک ہوگی بات؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا، فرمایا ان اسماء میں وہ اسم بھی شامل ہے جس کے ذریعے تم نے دعا کی ہے. یعنی جب بھلائی کی دعا کا معاملہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے بغیر اس کو اوپن کیے ہوئے وہ اسم جو ہے وہ ڈال دیا قلب میں، اور زبان سے وہ اسم جو ہے وہ جاری ہو گیا. کون سا ہے اس میں؟ یہ سارے ہیں، کوئی پتہ نہیں کون سا، لیکن شامل اس کے اندر ہے. سمجھ؟ سو بھلائی کے لیے اس کو استعمال کرنا، آخرت کے لیے استعمال کرنا، یہ تو معاملہ بنتا ہے. ٹھیک ہے. وگرنہ یہ دنیا دار مرد، عورت اور بچوں کے لیے یہ نہیں ہے اس میں.
ٹھیک ہے، لوگ پاگل ہوئے ہوتے ہیں، جی اس میں اعظم مل جائے، اس میں اعظم مل جائے۔ سنن ابن ماجہ چیپٹر 9 حدیث کا نمبر 3859۔ پھر اسی حدیث شریف سے یہ ہے کہ یہاں دیکھ رہے ہیں نا کہ وہ کہ مجھے بھی سکھا دیجئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اعظم بلا اجازت نہیں ملتا۔ اسی حدیث شریف میں یہ بھی دلیل ہے، اس میں اعظم کو سنبھالنے کے لیے بڑا ظرف چاہیے ہوتا، کیونکہ ہر ایک کی زندگی میں ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ جس میں اس کو غصہ چڑھتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس عالم میں اگر اس کے اندر وہ ظرف نہ ہو، گہرائی نہ ہو اس کے اندر، ٹھیک ہے، تو اس میں اعظم پڑھ کے بد دعا دے دے تو رگڑا تو لگ جائے گا، لیکن اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائے گا کہ اس نام کو اس کام کے لیے کیوں استعمال کیا۔ اور جب روز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے تو اس وقت بھی آپ کو ایک اسم بتایا جائے گا کہ اس اسم کے ساتھ مجھ سے دعا کرو، تو اس کے بعد شفاعت ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہی وہ وجوہات ہیں، اس کے ساتھ اور بھی وجوہات ہیں کہ جو درویش فقیر ہیں، اللہ والے ہیں، ان کی فیلڈ آف آپریشن جو ہے وہ قرآن اور اسماء حسنہ ہے، سمجھے؟ قرآن اور اسماء حسنہ، اور آف کورس وہ انکمپلیٹ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارکہ کے بغیر، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ جو آپریشن ہے انکمپلیٹ ہے، قرآن تو مکمل ہے لیکن قرآن کی بھی آیات کی تفصیل آپ کو حدیث میں ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ سو جو یہ آپریشن فیلڈ آف آپریشن ہے یہ انکمپلیٹ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور تعلق کے بغیر، ٹھیک ہے۔ سو اللہ سے تعلق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، قرآن سے تعلق، اللہ کے اسماء سے تعلق، اور اپنے شیخ سے تعلق۔ سو آج کے لیے اتنا، ان شاء اللہ تعالیٰ پھر اس کو عید کے بعد اللہ تعالیٰ زندگی دی، موقع دیا، اس کو منظور ہوا تو پھر اس کو اگلا جو درس آئے گا اس کو یہیں سے شروع کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ، اور اس کو مکمل کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ چوتھے پارٹ میں امید ہے کہ یہ مکمل ہو جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ واللہ رسولہ اعلم بالصواب۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ عملت صوم وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔